امام پہلی رکعت میں کسی بھی صورت کا ایک حصہ پڑھے اور دوسری رکعت میں کسی بھی صورت کا کوئی حصہ پڑھے تو نماز میں خلل آتا ہے یا نہیں، جبکہ امام نے دونوں رکعتوں میں دونوں صورتیں مکمل نہیں پڑھی، کوئی خلل نہیں آتا، نماز ہو جائے گی، نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا۔ مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صورت پڑھی تھی، اس کا کچھ حصہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت کا کچھ حصہ پڑھا تھا، تو اس سے کراہت تو آتی نہیں۔ لیکن ایک چیز ہے اس زمانے میں سوچنی چاہیے، جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے تھے ہمارے ائمہ نے وہ کیوں چھوڑ دی؟ بس اتنی بات، وجہ کیا؟ فقہا نے لکھا ہے ہر وہ نماز جو سنت کے مطابق ادا کی جائے وہ طویل نماز نہیں ہوتی۔ یہ جن کو جلدی ہوتی ہے نا کہ امام صاحب جلدی نماز پڑھائیں، جلدی پڑھائیں، جی لوگوں کے اپنے کام بھی ہوتے ہیں، انہیں اچھی طرح مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ فقہا نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نمازیں جن صورتوں کے ساتھ پڑھائی ہیں امام وہ پڑھائے، لمبی نماز نہیں ہے۔ مثلا صبح کی نماز امام کو یہ اختیار ہے کہ وہ سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک ان 3-3.5 پاروں میں سے جو بھی سورت پڑھے اسے اختیار، 2 سورتیں پڑھے 2 رکعتوں میں، امام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ان دونوں رکعتوں میں وقت کے مطابق صورتیں پڑھ لے۔ ٹرین جا رہی ہے، جلدی جانا ہے، ایمرجنسی ہے، ڈاکٹر نے جانا ہے، ڈاکٹر کسی پیشنٹ کے ساتھ ہے، کوئی ضروری فون آنا ہے، 1000 طرح کی ایمرجنسیز ہوتی ہیں، یہ چیز امام کے اختیار ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ امام 60 سے لے کے 80 تک آیات فجر کی نماز میں پڑھے، دونوں رکعتوں میں، امام کو اختیار۔ اب ایک کہتا ہے کہ امام صاحب آپ نے 80 آیات پڑھی سورہ بقرہ کی 2 رکعتوں میں، طویل نماز ہو گئی؟ بالکل طویل نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھتے۔ یہی قرات ظہر میں، اور ظہر میں بھی امام کو تینوں اختیارات حاصل ہیں، اور ظہر میں بھی 60 سے 80 تک 2 رکعتوں میں پڑھنی چاہیے۔ عصر اور عشاء کی قرات برابر ہے، اور عصر اور عشاء میں 30 سے 40 آیات پڑھے تو اس کی مرضی، ایمرجنسی ہے عصر یا عشاء میں جلدی نماز پڑھانی ہے، چھوٹی صورتیں پڑھ لے اس کی مرضی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہو گیا تھا پہلی رکعت میں، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ہاتھ ان کا پکڑا، مطلب اشارہ کیا کہ میری جگہ آؤ نماز پڑھا دو، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے سورہ کوثر پڑھی تھی اور نماز پوری کرا دی۔ اب فجر میں کون سورہ کوثر پڑھتا ہے؟ لیکن ایمرجنسی تھی نا، کر لیا، کوئی عرض نہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ صورتیں پڑھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرات سے بروج تک کہیں سے بھی کوئی صورتیں پڑھ لیں، یہ کوئی لمبی نماز نہیں۔ عصر اور عشاء کی قرات برابر ہے۔ مغرب کی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سے لے کے سورہ والناس تک کی صورتیں پڑھنی چاہیے، اور جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے۔ سوال صرف اتنا سا ہے کہ اب جو ہمارے امام ہیں یہ کیوں ان صورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ سنت کے مطابق نماز پڑھنا چبھتی ہے کیا؟ مسئلہ کیا ہے آخر؟ جہالت کے علاوہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورتیں پڑھی ہیں سیدھی طرح چپ کر کے وہ صورتیں پڑھے اور عوام کو تعلیم دے کہ علم یہ ہے بھیا، نماز اس طرح پڑھا کرتے ہیں، یہ صورتیں پڑھا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن 2 صورتیں پڑھتے تھے صبح فجر کی نماز میں، سورہ سجدہ اور سورہ دہر، اور غالباً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جمعے کو اس وجہ سے بھی فضیلت حاصل ہے کہ اس میں سجدے کیے جاتے ہیں، صبح کی نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ منافقون اور 7 والی سورت اس کے پڑھتے تھے، 2 صبح کی نماز میں، جس دن صبح فجر میں یہ پڑھتے تھے ظہر میں بھی یہی پڑھتے تھے۔
فقہا نے لکھا ہے جمعے میں مجمع زیادہ ہو یا پھر عید میں مجمع زیادہ ہو، اگر امام پہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے تو بھی نہ کرے، کیونکہ مجمع میں لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ پتہ نہیں کون سا سلام پھیرا ہے، 2 سلام پھیرے ہیں تو پتہ نہیں نماز پوری ہو گئی ہے، کوئی کہے گا نہیں پوری ہوئی، اچھا پھر سجدہ کیوں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں واجب ہو گیا ہے سجدہ صاحب، اگر مجمع طویل ہے زیادہ ہے تو نہ کریں۔ یہ اسی لیے کہ لوگ کنفیوژن میں نہ پڑیں، اس کا حل ہے تعلیم، یا ائمہ تعلیم دیں، درس دیں مسجد میں، لوگوں میں سنت، اس کا نور، اس کی روشنی، یہ چیزیں پھیلانی چاہیے۔ نہ ہم تعلیم دیں، نہ عملاً کریں تو پھر کیا، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔